میں پیروں سے چنگاریاں نکل اور اتنی، اور دیکھیں نا، اگر کوئی تیزی سے چیز رگڑ کھاتی ہے تو وہاں سے چنگاریاں جاری ہوتی ہیں. گواہی قرآن دے رہا ہے. تو اس لیے بڑی تعظیم ہے. اب اگر میں آپ کو صرف اگر گھوڑے کے فضائل بتانے لگی تو 1-1.5 مجلس تو یہاں چلی جائے گی. بس 2-4 جملے حدیث کے، اور جنہیں متفقہ اہل سنت کی کتابوں میں صحیح ساتوں کتابوں میں لکھا ہے صرف گھوڑے کی فضیلت. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ تم زلزلہ کو مانو، ہم تو فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کی فضیلت کو یہ سمجھ لو کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہے جو شخص محبت کی نگاہ گھوڑے پر ڈالے اسے ثواب ملے گا. اور اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنا رہی ہوں رسول کی کہ اس کے بعد تو تعظیم واجب ہی ہو جاتی ہے ہر گھوڑے کی، کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص درخت سے اپنے گھوڑے کو باندھے اور اس کی رسی کو لمبا کر دے تو جتنا وہ گھوڑا دوڑے گا وہ احاطے کے مطابق اسے پروردگار عالم اس کے مالک کو اجر و ثواب دے گا. اب اگر میں آپ کو گھوڑے کی، اور آپ دیکھیں نا، آپ کہیں میں گھوڑا کہاں اور ممبر کہاں، مگر میں کیا کروں؟ گھوڑا ہے، رسول کی حدیث ہے، رسول کہہ رہے کہیں جا رہے ہو، مالک اگر کہیں پانی کسی نہر کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس کا گھوڑے کو پانی پلانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر گھوڑے نے پانی پی لیا تو اس کا بھی ثواب مالک کو ملے گا. تو اب اگر قرآن سے دلیل چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں گھوڑا، کہاں محبت، کہاں ہاتھ پھیرنا، کہاں دعا، تو سورہ صاد میں پروردگار عالم حضرت سلیمان جیسے نبی کا پورا قصہ بیان کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ذرا قصہ سنانے سے پہلے بتا دوں کہ یہ گھوڑے جب خلق ہوئے تو کیسے ہوئے. کہاں پروردگار عالم نے جب چاہا کہ گھوڑے کو خلق کرے تو ہوا کو حکم دیا. ہوا جب قریب آئی تو پروردگار عالم نے ہوا کو مٹھی میں بند کیا، اور مٹھی کے بند کرنے کے بعد کہا کہ ہو جا، یعنی بند مٹھی، اس میں ہوا، اور پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ہو جا. تو جو ہوا ہو گئی، جو مخلوق خلق ہوئی وہ گھوڑا تھا. تو اب کہا کہ دیکھو پروردگار عالم نے اتنی محبت کی نگاہ گھوڑے پر ڈالی ہے کہ فرمایا ہے کہ اب جو میں آپ کو سنا رہی ہوں ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ نے جو بتایا ہے نبی کو کہ دیکھو سب سے افضل انسان کے بعد اللہ نے جو مخلوق خلق کی ہے وہ گھوڑا ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ پروردگار عالم نے اسے ہوا سے خلق کیا. اب ہوا سے خلق کیا تو ہوائی مخلوق، اور ہوائی مخلوق تو رہتی ہواؤں میں. تو تاریخ جب آپ گھوڑوں کی پڑھیں اور آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے دور تک گھوڑے پہاڑوں پر رہتے تھے اور وہاں ان کے پر تھے جو وہ پرواز کرتے تھے. اور اکثر دلیل کے لیے میں آپ کو بتا دوں، آپ اینیمیشنز دیکھتے ہیں، یہ جو یونیکارن کا تصور بھی آپ کے سامنے بچوں کو معلوم ہے کہ 2 پر اور پروں سے گھوڑے اڑ رہے ہیں. یہ مغالطہ نہیں، یہ حقیقت ہے. حضرت ابراہیم کے دور تک گھوڑے پرواز کرتے تھے اور ناقابل تسخیر تھے، انہیں قابو نہیں کیا جا سکتا تھا. تمام انبیاء میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل ہیں کہ جنہوں نے گھوڑوں کو تسخیر کیا اور گھوڑوں کو سدھایا اور اس پر بیٹھے. یہ شرف حضرت اسماعیل کا ہے. اب یہاں پر اگر میں جملہ ہٹ کر کہہ دوں کتاب سے کہ کیونکہ اللہ نے دیکھا کہ یہ طاقت اسماعیل میں ہے کہ جو اڑنے والے کو بھی قابو کر کے زمین پر لے آئے، تو یہ شرف اولاد میں دیا کہ صرف یہ تمہارے ہی اولاد تک ریت جاری رہے گی کہ جتنی سنتیں ہیں ابراہیمی ہو یا اسماعیلی وہ صرف یہاں پر نظر آئے گی. تو اب اسماعیل نے قابو کیا تھا، اور اسماعیل کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا راہ سے ہوتے ہوتے جو نسل، آپ کو پتہ ہے نا آج بھی ہم جب زلزلہ یا کوئی بھی شبیہ امام کے لیے تیار کرتے ہیں امام کے گھوڑے کی شبیہ، تو اس کی نسل کو دیکھا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا اور نہیں، نسلی ہونا چاہیے، عربی ہونا چاہیے، پاک و طاہر نسل سے ہونا چاہیے، حلالی ہونا چاہیے. تو اب نسل در نسل ہوتے ہوتے ایک گھوڑا جو حضرت اسماعیل کی نسل میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی مرتبہ بتایا کہ جناب عقیل ماہر انصاب جو تھے ان
उनसे लोग घोड़ों, ऊंटों और तमाम जानवरों के भी शजरे मालूम करते थे। ऐसे नहीं, क्योंकि वहां पर बड़ा रिवाज था शजरों और हसब नसब को देखने का। तो एक चलते चलते घोड़ा आया जिसका नाम था उकाब, और क्योंकि ये घोड़ा भी नस्लन उड़ने की फितरत रखता था, इसलिए घोड़ा उकाब। अब ये उकाब को अपने जहन में रखिएगा कि ये घोड़ा उकाब जो है, जब करबला में घोड़े तकसीम हो रहे थे तो ये घोड़ा हजरत अली अकबर के हिस्से में आया था। और इसकी फितरत ये थी, इसको नाम ही उकाब इसलिए दिया गया था कि जब ये चलता था तो लगता था चल नहीं रहा, उड़ रहा है, इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ता था। तो अब मैं आपको आगे ले आऊं, अब आपको मैं वो किस्सा सुना दूं हजरत सुलेमान का, और जो आपसे पूछे खसूसन बच्चों से कि बताओ दिखाओ, तो कहना कुरान तुम लाओ दिखा हम देंगे। सूरह साद है और वहां पर 28वीं आयत है, और एक ही आयत में पूरी तफसील है। और तफसील यह है कि हजरत सुलेमान अपने तख्त पे सरे शाम बैठे। अभी मैं आपको अपनी जबान में तफसील सुनाऊं। सरे शाम बैठे थे, ऐसे में उनके सामने कुछ साफिनातुल जियाद, ये कुरानी लफ्ज है, साफिनातुल जियाद घोड़ों को पेश किया गया। जब वो घोड़े सरे शाम हजरत सुलेमान के सामने से दौड़ते हुए गुजरे तो हजरत सुलेमान को वो मंजर इतना हसीन लगा कि कहा कि इन्हें वापस लौटाओ, इन्हें दोबारा गुजारो। जब वो मंजर देख लिया तो सुलेमान अपने तख्त से उतरे और उतरकर उनके पैरों पर और उनके सर पर, लफ्ज है मसा, हाथ फेरा, उनके पैरों पर और उनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहा काला अहबाब तो हुब्बुल खैर, कि इनकी मोहब्बत हुब्बुल खैर है, मैं इनसे इसलिए मोहब्बत कर रहा हूँ क्योंकि इनकी मोहब्बत में खैर है। अब यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद कहा कि जब मोहब्बत से हाथ फेर लिया तो कहा कि इनका जिक्र रब्बी है। ना दुनिया इस बात पर चले जा रही है, अली का जिक्र करो, रसूल का जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो, असहाब का जिक्र ना करो, इसी गम में घुले जा रहे हैं। कुरान तो ये कह रहा है कि एक नबी अपनी जबान से, जिसे अल्लाह ने कायनात का तख्त ताज अता किया, वो कह रहा है घोड़े से मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि इसकी मोहब्बत खैर है और इसका जिक्र रब्बी है। कि हजरत सुलेमान जैसा नबी अगर पुश्त पर हाथ फेरे तो ठीक, पुश्त पर हाथ फेरे तो खैर। अब जबकि यहाँ पर यह भी फैसला नहीं हुआ कि वो घोड़े कहाँ से आए थे और किसके थे, तो अगर हम शबीहे रसूल समझकर, शबीहे आले मोहम्मद समझकर किसी घोड़े पर निगाहे मोहब्बत डाले तो इसमें हराम क्या है, इसमें निकाह कैसे टूट सकता है? क्यों? क्योंकि आम घोड़े पर निगाह डालो तो मोहब्बत, अगर हुसैन की शबी के घोड़े पर डाल लो तो हराम हो जाए। और वो छोटा सा बड़ा ही मशहूर वाकया है जिसकी वजह से हजरत हुज़ैमा को ये लक़ब दिया रसूल ने कि ये ज़ुश्शहादातैन है, यानी इसकी गवाहियां दो गवाहियां हैं। क्या? किस बात पे? घोड़े की मोहब्बत। अब निगाह रसूल की पड़ी है घोड़े पर, बड़ा हसीन घोड़ा था, तो अब कहा कि मुझे बेच दे। बेचने वाले ने बेच दिया। अब रसूल ने कहा भाई पैसे नहीं है, घर जाकर दूंगा, मेरे साथ सच घोड़ा लेकर। अब रास्ते में लोगों की निगाह पड़ी, उनका ज्यादा पैसे ले लो और घोड़ा दे दो। तो अब वो मुकर गया सौदे से। अब जब मुकर गया, रसूल ने कहा तुम्हारा मेरे से तय हुआ है कि नहीं, कोई गवाह लाइए। तो अब बड़ा मशहूर वाकया है कि पहले आए, दूसरे आए, तीसरे आए, उन्होंने कहा बात तो इंसाफ की है, गवाही है ही नहीं, तो फिर जाहिर है ये तो इसी का है, सौदा तय नहीं हुआ। ऐसे में हजरत हुज़ैमा गुजर रहे थे। हजरत हुज़ैमा ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि रसूल ने तुझसे सौदा तय किया है। रसूल ने मुस्कुरा कर कहा हुज़ैमा तुमने कैसे कहा
جبکہ تم موجود بھی نہیں ہو. کہا یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر اللہ کو اللہ مان لیا, آپ کو رسول مان لیا, جنت کو جنت تسلیم کر لیا, دوزخ کو دوزخ مان لیا, تو آپ کے کہنے پر اس کی اوقات کیا ہے کہ ہم آپ کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے رسول نے بڑے مجمع میں کہا کہ آج سے تم سب کی ایک گواہیاں حذیفہ کی 2 گواہیاں شمار ہوں. اب گھوڑا خرید لیا, اور گھوڑا کیونکہ بڑا حسین تھا, اور میں آپ کو بتاؤں رسول کو جو گھوڑا بہت پسند ہے وہ تھا کمیت نسل کا گھوڑا. اب کمیت ہوتی ہے جس کے چاروں پیر سفید اور اس کے ماتھے پر چاند کا ٹیکا ہو سفید رنگ کا, اور رنگ اس کا بھورا ہو, اور اس کے بال سیاہ. یہ گھوڑا رسول کا پسندیدہ, 2 پسندیدہ نسلیں ہیں جو رسول کو پسند ہیں, ایک کمیت نسل کے گھوڑے اور ایک اشقر نسل کے گھوڑے. 4 نسلیں ہوتی ہیں. رسول نے کہا 2 منحوس ہیں اور 2 صاحب برکت ہیں. اور کیونکہ یہ اشقر اور کمیت میں صرف اتنا فرق ہے کہ کمیت وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے بال اور جس کی دم کے جو بال ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں, جبکہ جو اشقر ہے اس کے سرخ بال ہوتے ہیں. اور یہ دونوں گھوڑے رسول کے پسندیدہ ہوئے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اتنا گھوڑا رسول کو وہ پسند آیا تھا کہ رسول نے اس کا نام رکھا الورد. ورد کہتے ہیں عربی میں گلاب کو, سرخ گلاب کو. تو اب اتنا پسند آیا, اور ایک نہیں, رسول کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی گھوڑا آپ کو تحفتاً ملتا یا کوئی ہدیہ کرتا, یا آپ کے پاس جتنے گھوڑے تھے ان سب کے رسول نام رکھتے تھے. تو اب ایک گھوڑا تھا جس کا نام رکھا لہیف. لہیف ایسے کہ جیسے وہ جب زمین پر چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ زمین اس کے پیروں سے لپٹتی ہوئی جا رہی ہے, یعنی لہیف لحاف سے, کہ جیسے لحاف کی طرح لپٹتی ہوئی جا رہی ہے. اور جو عقاب میں نے آپ کو بتایا کہ جب اڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا, چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا, کیونکہ یہ اسماعیلی نسل کا گھوڑا تھا, حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی, تو یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اڑ رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑا گھوڑا پیارا, آپ کو نام اس کا بڑا حفظ ہے, جس کا نام ہے مرتجز. مرتجز کا لفظ نکلا ہے رجز سے. رجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بولے تو ایسا لگے بجلی کڑک رہی ہے, بجلی کی دھاک ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جس گھوڑے کی چال ایسی ہو کہ جو لگے کہ زمین پر دھاک بٹھا رہی ہے, تو اس پر تو اچھا میرا مولا عباس ہی لگے گا. اس لیے کربلا کے میدان میں جب گھوڑوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو اس وقت مرتجز, کچھ لوگ اشل بھی کہتے ہیں لیکن عموماً مرتجز ہے وہ گھوڑا کہ جو عباس کو ملا تھا. اور ایک اور گھوڑا ہے جو حضرت سرکار رسالت کا ہے جس کا نام میمون تھا. اب یہ جو گھوڑا میمون ہے اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ سفید اور سیاہ رنگ کا تھا, یعنی کہیں سفید کہیں سیاہ, لیکن جب دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نہ سفید ہے نہ سیاہ ہے بلکہ سبزی مائل لگتا تھا. اور اس کا نام میمون اس لیے رکھا کیونکہ اس کے بدن میں سبزی محسوس ہوتی تھی, ہریالی محسوس ہوتی تھی, اس لیے برکت والا نام رکھا میمون. اور کربلا میں یہ گھوڑا ملا تھا شہزادہ قاسم کو. اس لیے اکثر آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ قاسم کے جو فضائل پڑھ رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے میں یہ ضرور ذکر کرتی ہوں کہ گھوڑا بھی برکت والا, اس پہ بیٹھا ہوا شہزادہ بھی بڑا برکت والا. تو ایسے ایسے گھوڑے, اور کیا کہنا ذوالجناح کا کہ جس کا نام ہی اس کی طرح باکمال ہے کہ دیکھیے خواب تو نام کی طرح اڑنے والا, لیکن جو زمین پہ رہ کر بھی ایسے چلے کہ جیسے اس کے پر ہوا میں لہرا رہے ہو, ذوالجناح یعنی 2 پروں والا. اور اس لیے یہ ملا کیونکہ میں نے شاید آپ کے سامنے پتہ نہیں اس موضوع پہ شاید گفتگو تو نہیں ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ یہ ایسا سرکش گھوڑا تھا کہ جو یمن کی حدود پہ رہتا تھا, اور بادشاہ یمن نے 4 گھوڑے بھیجے تھے حضرت عبد المطلب کو. اور حضرت عبد المطلب کو جب بھیجے تھے نا تو ان گھوڑوں کی عمریں 5-5 برس تھی جو رسول کے تصرف میں ہے, اور یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ یہ گھوڑے آپ کے پوتے کے لیے بھیجے, کیونکہ جتنے آثار انجیل و توریت میں پڑھے ہیں وہ آپ کے پوتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو میں رہوں نہ رہوں, نبوت تب ملے نہ ملے,
میں تحفے بھجوا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھا ہی جائے. معشوق کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. عشق کے لیے آنکھ یہ والی نہیں چاہیے, وہ چاہیے کہ جو عرفان کی منزل پر ہو. یہاں یہ جملے میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آنکھ یہ نہیں چاہیے, دل کی آنکھ چاہیے. ہم ہو نہ ہو, اور یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمارے دل میں وقت کے امام کی محبت کو پیدا کرتا ہے. ارے دیکھے نہ دیکھے کیا فرق پڑتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی عشق کس منزل پر تھا کہ ابھی دیکھا نہیں ہے, صرف احساس ہے کہ آنے والا ہے نبی, تو اب تحفے بھجوائیں. تو اللہ کا رسول اس محبت پر اپنی مہر لگائیں گے. تو جیسے ہی ان گھوڑوں پر رسول نے اپنی سواری کی, اور لکھا ہے کہ چاروں گھوڑے جب آئے تو ہر گھوڑے پر رسول نے بیٹھ کر سواری کی اور ہر گھوڑے کو نام دیا. اور یہ جو گھوڑا جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, عقاب, اس کی خصوصیت یہ تھی کیونکہ دیکھیے یہ جو گھوڑا میں نے آپ کو بتایا تھا دلدل, یہ بھی رسول کے ہی تصرف کا گھوڑا تھا. رسول کے بعد مولا کائنات کو ملا تھا, اور جتنا بھی سامان تھا ظاہر پھر یہ الگ موضوع ہے, وہ صرف مولا کائنات کے پاس, چاہے وہ خچر ہو, تلواریں ہو, زرے ہو, گھوڑے ہو, اونٹ ہو, ناقے ہو, سب کچھ صرف اور صرف علی کو ملا. تو اب ایک گھوڑا ایسا تھا جس کا نام میں نے آپ کو بتایا عقاب. عقاب کی یہ خاصیت تھی کہ اپنے پشت پر رسول کے سوائے کسی کو برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ تھی کہ جب شبیہ رسول چھوٹے سے تھے تو بچپن سے ہی یہ شہزادہ عقاب پر سواری کرتا تھا. اور تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ بے چین و منتظر رہتا تھا گھوڑا کہ کب حسین کا یہ شبیہ رسول بیٹا آئے اور میری پشت پر بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ کربلا, مدینے سے لے کے کربلا تک جو گھوڑا تصرف میں شہزادہ علی اکبر کے رہا, وہ یہی گھوڑا عقاب رہا, کیونکہ یہ اپنی پشت پر یا رسول کو بٹھائے گا یا شبیہ رسول کو بٹھائے گا. تو یہ وہ گھوڑے جو اب میں آپ کو بات کو بس سمیٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا ہے بہترین گھوڑے. ایک اور گھوڑا, اس کا نام لیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گی, جس کا نام تھا تاویہ, اور تاویہ نکلا ہے توا سے, توئے سے تاویہ. اور توا اس کو کہتے ہیں کہ جو بھوک و پیاس میں جنگ کی طرف جائے, بھوک پیاس میں کھانے کی طرف نہ جائے. اور دوسری وجہ تاویہ اس لیے کہ وہ گول چکری کی طرح گھوڑا گھومتا, اور یہ گھوڑا یہ بھی رسول کے تصرف کا گھوڑا, اور رسول نے یہ گھوڑا امام حسن علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اور یہی وہ گھوڑا تھا جو مدائن میں امام سے چھین لیا گیا. اور جب میں نے آپ کو حضرت عباس کی جنگ سنائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس لیے عباس ہے غازی, کہ غازی وہ ہوتا ہے جو دشمن کے لشکر میں جا کر وہاں سے مال غنیمت لے کر آئے. اور عباس وہ غازی ہے جو کربلا میں گیا تو پانی بھرنے تھا, گیا تو جنگ کرنے تھا, مگر سامنے اس گھوڑے کو جو لوٹا تھا نا مدائن میں, جیسے ہی تاویہ کو لائے گا کہ چاہے ظاہر عباس کی جذباتی طور پہ کمزور کیا جائے, تو تاویہ نے زبان بے زبانی میں حضرت عباس سے کہا تھا مولا مجھے پہچانا. اب جو آواز کو سنا تو تاویہ کو دیکھتے ہی مولا عباس پہچانا. تو اس وقت اس گھوڑے کو مال غنیمت کی طرح سے واپس لے کر آئے تھے امام حسین کے پاس, اور امام حسین سے کہا مولا اس گھوڑے کو پہچانتے ہیں. باہیں پھیلا کر امام حسین نے گھوڑی کا استقبال کر کے کہا تھا عباس تو نے آج وہ کام کیا ہے کہ مجھے اس سے ملایا جو میرے بھائی کی نشانی. ایسے ایسے گھوڑے کر گئے, اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سے گھوڑے تھے, تاریخ نے ان کی خصوصیت لکھی ہے. بس یہ آخری بات اور میری مجلس تمام ہی سمجھ لیجیے کہ جب جنگ 10 روز تک ان گھوڑوں کو پیاسا رکھا جاتا تھا. 20 گھوڑے تھے رسول کے تصرف کے جو کربلا میں آئے تھے.